اللہ تعالیٰ کبھی آزمائش کے لیے اس کے رزق میں تنگی کرتا ہے تو وہ شکوہ کرتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری اہانت کی، میری توہین کی، میری بے عزتی کی، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ مجھے بہت کچھ ملتا، لیکن معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے میری بے عزتی کر کے مجھے بہت کم دیا، شکوہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آگے یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ رزق میں تنگی آتی ہے تمہارے تو در حقیقت اس کی وجہ تمہارے خود اپنے تمہارے اعمال ہوتے ہیں۔ رزق میں تنگی کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آمدنی کم ہو اور اتنی کم ہو کہ اس میں گزارا نہ ہو سکتا ہو، یا کم ہوتا، بہت ہی تنگی کے ساتھ گزارا ہوتا ہو، یہ بھی رزق کی تنگی کی ایک شکل ہے۔ اور دوسری رزق کی تنگی کی شکل یہ ہے کہ آمدنی دیکھنے میں تو بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری آمدنی ہونے کے باوجود آدمی ہر وقت کسی نہ کسی الجھن میں گرفتار ہے۔ اور آج کل یہ صورت بہت کثرت سے پیش آتی ہے۔ اچھے خاصے مالدار لوگوں کو جن کی آمدنیاں بہت زیادہ ہیں، ان کو بھی یہ شکوہ کرتے سنا کہ پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ کہ پیسے کا اصل فائدہ تو یہ تھا کہ انسان کو راحت ملتی، انسان کو آرام ملتا، اطمینان سکون حاصل ہوتا، لیکن بجائے آرام اور اطمینان حاصل ہونے کے اس سے پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ہے بے برکتی۔ آمدنی تو ہے مگر برکت والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب برکت عطا فرماتے ہیں تو تھوڑی آمدنی میں انسان کو سکون آرام مل جاتا ہے، راحت میسر آ جاتی ہے، اور اللہ بچائے اگر بے برکتی ہو تو لاکھوں کی اور کروڑوں کی آمدنی ہو، اس کے باوجود انسان پریشان ہی نظر آتا ہے۔ اور قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا کہ بعض اوقات انما یعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ اس مال کو ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دیتے ہیں دنیا ہی کے اندر۔ یعنی مال تو بہت ہے لیکن مال کی حصول میں، اس کی تلاش میں، اس کے جو سرگرداں ہیں، تو اس میں دن کا چین میسر ہے، نہ رات کا آرام میسر ہے، نہ بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں، نہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، راحت میسر نہیں۔ پیسہ ہے مگر راحت نہیں۔ یہ بھی رزق کی تنگی کی ایک بدترین شکل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں قسم کی تنگیوں کا، اس میں الفاظ جو ہیں دونوں قسم کی تنگیوں کے کو شامل ہیں کہ چاہے آمدنی کم ہو یا آمدنی میں برکت نہ ہو، دونوں کی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کے حقوق ضائع کرتے ہو۔ لوگوں کے حقوق کیا ضائع کرتے ہو؟ پہلا ذکر کیا یتیم کا، لا تحاضون علی طعام بلکہ لا تکرمون الیتیم، یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہا کہ یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے، بلکہ عزت نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ اول تو یتیموں کی دیکھ بھال میں تمہاری کمی ہے، اور اگر کبھی کوئی کرتا بھی ہے تو اس کا جیسا اکرام ہونا چاہیے، جیسی عزت ہونی چاہیے، اس قسم کی عزت اس کو نہیں دیتے ہیں۔ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، دوسرے لوگوں کو بھی کوئی ترغیب نہیں دیتے کہ تم مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کے حاجتوں کو پورا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اور ساتھیوں اور بھائیوں،
جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسلامی معاشرے کی احیاء و بقا کے لیے دینی مدارس و مساجد اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ مدارس و مساجد اسلامی معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی آبادی و خرابی پر ہماری آبادی و خرابی موقوف ہے، لہٰذا مدارس و مساجد کو ظاہراً و باطناً آباد رکھنا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ مساجد کی تعمیر پر جنت میں گھر بنانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے۔ دوستو، جیت علماء کرام کی سرپرستی میں جامع مسجد خاتم النبیین تعمیر کا منصوبہ ہے، جو آپ جیسے درد دین رکھنے والے اہل خیر حضرات کی امداد اور کوششوں سے ہی پائے تکمیل تک پہنچ سکے گی۔ آئے ہم سب مل کر صدقہ جاریہ کے اس عظیم الشان عمل میں شامل ہو کر آخرت کی لازوال نعمتیں حاصل کر کے جنت میں اپنا گھر ابھی سے بنوائیں۔ دوستوں اور بھائیوں، جامع مسجد خاتم النبیین و مدرسہ ام القرى زیر تعمیر ہے۔ اپنے پیارے مرحومین کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندگی میں اپنے لیے بذریعہ صدقہ جاریہ اور ثواب کا سلسلہ جاری کرنے، اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا استحقاق حاصل کرنے اور اپنے اہل و عیال کو دنیا و آخرت کی مصائب، مشکلات، پریشانیوں، فتنوں، بیماریوں سے حفاظت کے لیے اس کار خیر میں خلوص دل سے تعاون فرمائیں۔ مسجد و مدرسہ 5000 فٹ پر مشتمل ہے۔ فی فٹ خرچہ 3000 روپے۔ تمام مسلمان بھائیوں سے اپیل ہے کہ فی فٹ کے حساب سے یا حسب توفیق ضرور حصہ ملائیں تاکہ جلد از جلد تعمیر مکمل ہو۔ دوستو اور بھائیوں، جب تک مسجد قائم رہے گی، اس میں جتنی عبادات ہوں گی، جتنے سجدے ہوں گے، جتنی نمازیں ہوں گی، جتنے بچے قرآن مجید کا حافظ بنیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ دنیا میں نہیں ہوں گے مگر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرماتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، عمر میں، رزق میں برکت عطا فرمائے، حادثات سے حفاظت فرمائے، قبر و حشر اور آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیوں سے نوازیں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے اس نمبر پر 03333 075 225 03333 075 225۔ کہ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے۔ اور اس کا آگے سبق یہ دیا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، شوگر ایک ایسی بیماری ہے، دنیا بھر کے لاکھوں انسان اس سے متاثر ہیں۔ شوگر کے مریضوں کو غلط فہمی میں مبتلا کیا گیا ہے کہ دنیا میں شوگر کا علاج موجود نہیں ہے، ساری زندگی دواؤں اور انسولین پر گزارا کرنا پڑے گا، مگر ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بھائیو، دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج موجود نہ ہو۔ پہلے کئی موقعوں پر یہ بات بتا چکا ہوں کہ علاج کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پوری زندگی دواؤں، انسولین پر گزارا کرتے رہے اور ہر چند دن بعد ڈاکٹر اور ہسپتال کا چکر لگتا رہے،
بلکہ علاج کا مطلب ہے کہ ایک مدت تک علاج ہو، اس کے بعد اپنی نارمل زندگی گزاریں۔ الحمدللہ ہمارے طریقہ علاج سے چند ماہ میں شوگر کا مرض اور اس سے پیدا ہونے والی کمزوریاں اور بیماریوں کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، دل کے دورے کے بعد موت کا سبب شوگر کا مرض ہے، کیونکہ شوگر اور اس سے پیدا ہونے والی بیماریاں مثلاً بھوک، پیاس کا زیادہ لگنا، ہونٹ کا خشک ہو جانا، نیند کی کمی، جوڑوں کا درد، نظام ہضم کی خرابی، ہاتھ پاؤں میں جلن، اعصابی کمزوری، بلڈ پریشر، نظر کی کمزوری، پیشاب کا زیادہ آنا، مردوں میں جنسی کمزوری، دیگر بے شمار خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو کر بالآخر موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مگر اب شوگر کے مریض کو پریشان اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ روحانی طریقہ علاج اور قدرتی قیمتی جڑی بوٹیوں سے شوگر کے مکمل خاتمے کا علاج دریافت کر لیا گیا ہے۔ ان قیمتی دیسی جڑی بوٹیوں سے بنی دوا کو چند ماہ استعمال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساری زندگی شوگر کا مرض اور اس کے سبب پیدا ہونے والی تمام تر بیماریوں اور کمزوری کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مریض پرہیز ختم کر کے میٹھی غذائیں استعمال کر سکتا ہے۔ شوگر کے مرض میں مبتلا انسولین استعمال کرنے والے مریضوں کو چند ماہ استعمال کرنا ہوتے ہیں، جس کے بعد مریض انسولین کے انجیکشن لگانا ختم کر دیتا ہے اور صحت مند ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ وہ افراد جن کے خاندان میں شوگر کی زیادتی آ رہی ہے، احتیاط کے طور پر وہ بھی ان قیمتی ادویات کو حاصل کریں تاکہ بیماری سے محفوظ رہیں۔ ایسے افراد جن کی عمر 25 سال سے زیادہ ہے، دماغی اور جسمانی محنت کی وجہ سے آرام نہیں مل پاتا، وہ اس دوا کو ضرور حاصل کریں تاکہ شوگر اور بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ کر صحت مند زندگی گزار سکیں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دنیا بھر میں لاکھوں انسان جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہے ان تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ آخر میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائیں، آمین۔ جو ساتھی ہم سے علاج کروانا چاہتے ہیں وہ اپنی عمر، وزن اور کب سے شوگر ہے، شوگر کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے، یہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج دیں۔ انشاءاللہ اتوار کے دن ان کے سوالات کے جوابات دے دیے جائیں گے۔ ہمارا نمبر نوٹ فرما لیجئے، 033075225 فون ہرگز نہ کریں، واٹس ایپ کر دیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔